علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر کسی سیاستدان پر مشکلات آنا شروع ہوتی ہیں تو وہ مشکلات کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا ہی کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جہاں وہ 100 سے زائد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب ان کا ایک اور بہت بڑا اسکینڈل آ گیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت اداکارہ ہیں، انہوں نے ان پہ بک لکھی تھی جو کہ 2014 میں لکھی گئی۔ 2011 میں ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا، ملاقات ہوئی اور پھر ان کو ٹریپ کیا گیا، ان کو چیز کیا گیا۔ بڑے ہی خوفناک قسم کے الزامات اداکارہ کی جانب سے سامنے آئے ہیں عمران خان پر، اور یہ کمنگ ڈیز میں ان کی یہ جو بک ہے جو سامنے آئی ہے، جو 2014 میں لکھی تھی، اب وہ سامنے آ جائے گی اور اس حوالے سے کافی خوفناک انکشافات کمنگ ڈیز میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک اداکارہ ہے جن کا نام ہے ہاجرہ خان پنیزئی۔ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیا ہے کہ وہ 2011 میں عمران خان صاحب سے ملی اور ایک پرائیویٹ پارٹی میں ملی، اور اس کے بعد ان کو عمران خان کی جانب سے چیز کیا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے اس طرح کا خوفناک انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو مسلسل چیز کرتے رہے۔ اس کانٹیکٹ کے بعد، اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی۔ وہ میں پورا متن، پورا کانٹینٹ اس پوڈ کاسٹ کا آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ میری اسسمنٹ کے مطابق، انالیسس کے مطابق کمنگ ڈیز میں یہ بک سامنے آئے گی جس میں بڑے خوفناک قسم کے انکشافات ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بک ریحام خان صاحبہ نے بھی لکھی تھی، 2016 میں وہ سامنے آئی تھی، لیکن اس کو مختلف طاقتور حلقوں کی جانب سے اس وقت دبا دیا گیا تھا۔ یہ بک جو ہاجرہ خان پنیزئی نے لکھی ہے، جو کہ ایک مشہور و معروف اداکارہ ہے، انہوں نے 2014 میں لکھی تھی، لیکن اس بک کو دبا دیا گیا تھا۔ کچھ پریشرز تھے ان پہ، جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں جا کے وہ بک لکھی، اور کس طرح سے ذاتی طور پر عمران خان صاحب کو جاننا ان کے لیے انتہائی خوفناک تجربہ تھا۔ تو وہ انہوں نے بک لکھی، جس کے بعد ان کو پریشرائز کیا گیا، ان کا ای میل ہیک ہو گیا، اس طرح کے معاملات ہوئے، جس کے بعد انہوں نے اس بک کو ڈسٹ اینڈ ڈمپ کر دیا تھا۔ لیکن اب وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بک ریلیز کرنے جا رہی ہیں، اور اس پہ کیا انکشافات ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے عمران خان صاحب کی سیاست پر اس کا امپیکٹ ہوگا، وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ پہلے میں یہ کانٹینٹ اور موٹے موٹے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے ہاجرہ خان پنیزئی کافی مشہور ایکٹریس ہیں، کافی ڈیسنٹ ہے، انڈسٹری میں ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے۔ یہ کہتی ہیں ایک پوڈ کاسٹ میں، جو کہ 14 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہے، جو کہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ آیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ چلو ذاتی زندگی میں عمران خان نے برا کیا ہے لیکن عوام کے لیے کچھ اچھا کیا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ملک اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ میں کبھی ماضی پر نظر ڈالتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میرے لیے یہ بہت برا تجربہ تھا، یعنی عمران خان کو جاننا بہت برا تجربہ تھا۔ بائی دا وے بک کا نام تھا نوئنگ عمران خان۔ نوئنگ عمران خان 2014 میں لکھی، 2011 میں ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات بڑی انٹرسٹنگ جگہ پہ ہوئی، وہ بعد میں بتاتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان عوامی طور پر نامور کرکٹر اور قومی ہیرو ہیں، اور ان کے حامی انہیں مسیحا قرار دیتے ہیں، تاہم ذاتی زندگی میں وہ بہت مختلف ہے۔ میرا ان سے تعارف 2011 میں ہوا، جب وہ سیاست میں ایک چھوٹے سے پریشر گروپ کی حیثیت سے موجود تھے۔ عمران خان کو ذاتی طور پر جاننا میرے لیے ایک سیاہ اور خوفناک تجربہ تھا، اور انہیں اس وقت جاننے کی وجہ سے میرا کریئر شدید مشکلات کا شکار ہو گیا، یعنی تباہ ہو گیا۔ یہ انکشاف کیا ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی اداکارہ ہاجرہ خان پنیزئی۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے عمران خان کے وزیراعظم بننے سے قبل ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے عمران خان سے متعلق کچھ معاملات کی پیش گوئی کی تھی۔ یہ کتاب ایک بایوگرافی ہے۔ یہ بھی انہوں نے ویسے پنیزئی نے مینشن کیا ہے کہ یہ فکشن نہیں ہے، پولیٹیکل فکشن نہیں ہے، بلکہ میری حقیقی زندگی پر مبنی ہے، جو میں نے امریکہ میں جا کے لکھی، کیتھارسس کرنے کے لیے لکھی، اپنے ایموشنز کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے لکھی، اور میں نے شوبز سے بریک بھی لیا، لندن گئی، اور پھر اس کے بعد میں وہاں چلی گئی، امریکہ چلی گئی۔ میں بہت پریشان تھی، کنفیوز تھی، اپنے اندر کا غصہ غبار نکالنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو ایک پرائیویٹ فنکشن میں، پرائیویٹ پارٹی میں ملی، اور جہاں پہ ایسی پارٹیز ہوتی ہیں، ریکٹس ہیں ایسے لوگوں کے ایلیٹ سرکلز میں، خاص طور پر جہاں پہ لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو لایا جاتا ہے، اور پھر ان کو جو بااثر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے۔ ویسے کراچی کا کلچر اس حوالے سے کافی مشہور ہے، اسلام آباد میں بھی اس طرح کے ریکٹس، 2-3 ریکٹس ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن کراچی میں یہ بہت پراپر طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ ریکٹس ہے
انفلوئنشل لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں, سیڈیوس کر کے لڑکیوں کے ساتھ انٹروڈکشن کرواتے ہیں. اس طرح کا سلسلہ کراچی میں بڑی ریگولر بنیادوں پر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا میں ایسی ہی ایک پارٹی میں ملی ان سے, اور یہ عام کلچر ہے کراچی کا. اور پھر عمران خان صاحب کو ملنے کے بعد وہ میرے پیچھے لگ گئے. عمران خان صاحب مجھے مسلسل چیز کرتے رہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مشہور آدمی کو کوئی چیز کرے گا, لڑکی ملے گی اور اس کے پیچھے بھاگے گی, لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہا میرے کیس میں ایسا نہیں تھا. میرے کیس میں مجھے عمران خان نے چیز کیا. پھر وہ کہتی ہیں میں 2011 میں اپنے والد کو بھی اسی پارٹی میں لے کے آئی, لیکن میں نے یہ غلطی کی اور مجھے آج تک اس کا افسوس ہے. اور ذاتی طور پر عمران خان کو جاننا انتہائی برا ایکسپیرینس تھا, خوفناک ایکسپیرینس تھا. نہ صرف کریئر تباہ ہوا, مینٹلی بھی میں اپسیٹ ہوئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ 2014 میں باتیں کی تھی اور مجھے پتا تھا کہ یہ آدمی بہت برا ثابت ہوگا پاکستان کا, اور آپ دیکھیں کہ کیسے وہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں بہادر تھی, میں نے یہ کتاب لکھی, لیکن مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی تھی. پھر کسی نے اس کتاب کے بارے میں سنا نہیں تھا, لیکن یہ سیاسی ایجنڈے کے تحت نہیں لکھی گئی تھی. اقتدار میں آنے کے کئی سال پہلے لکھی تھی, تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. اور بدقسمتی سے یہ کتنا بڑا حادثہ ہوا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے, اور وہ ان کو مسیحا سمجھا جاتا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات ان کا اس جنریشن کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے کہ جو ان کو مسیحا کے طور پر پریزنٹ کیا گیا اور وہ سمجھتے ہیں, تو حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے کہا مجھے میری ای میل, جب میں واپس آئی امریکہ سے, میری ای میل اکاؤنٹس اور دیگر چیزیں ہیک کر لی گئیں, اور مجھے فلم سازی اور اداکاری سے بھی دور ہٹنا پڑا. اور اس طرح کا پھر انہوں نے نعیم الحق کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ نعیم الحق کو پتا تھا کہ میں کس ایکسپیرینس سے گزری ہوں. وہ بڑے اچھے آدمی تھے, وہ گاہے بگاہے میرے حال احوال کا پتہ لیتے رہتے تھے کہ کیسی ہو بنظیر, اور وہ اس طرح سے کنسول کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے اس کی تعریف کی ہے. اب یہ اہم بات یہ ہے کہ بنظیر کہتی ہیں کہ اب میں یہ کتاب ریلیز کرنے جا رہی ہوں اور اس میں مزید انکشافات ہوں گے, اور اسی طرح کے پروبیبلی انکشافات ہوں گے جس طرح سے ریحام خان صاحبہ نے کیے یا باقی دیگر خواتین نے کیے. اور اس حوالے سے عائلہ ملک کی آڈیو آ چکی ہے. کچھ اور خواتین کا ذکر نہ صرف ریحام خان نے کیا ہے, بلکہ ہمارے اپنے فرینڈ سرکل میں بھی اس طرح کی خواتین ہیں جو عمران خان صاحب کو لائک کرتی تھیں, تھوڑا بہت ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ماضی میں ان چیزوں سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑا. عائلہ ملک کی جو آڈیو تھی وہ بڑی ڈیمیجنگ تھی, بڑی اخلاق باختہ تھی, لیکن آپ دیکھیے دوسری طرف ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا. اور عمران خان صاحب کو بھی یہ کریڈٹ چاہتا ہے کہ وہ اتنے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں کہ وہ اپنی جو فالوورز کی یا سپورٹ بیس کی جو مائنڈ سیٹ ہے, مائنڈ میکنگ اس طرح سے کر دیتے ہیں, برین واش اس طرح سے کر دیتے ہیں. ابھی بھی جب ان کی آڈیو ریلیز ہوئی تو انہوں نے کہا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو کیا جا رہا ہے, یہ فیک ویڈیوز ہیں, فیک آڈیوز ہیں. اس طرح کا انہوں نے سلسلہ کر دیا تھا. اب دیکھنا ہوگا کہ اس کتاب میں کیا انکشافات ہوتے ہیں, کس طرح کے انکشافات ہوتے ہیں. اور یہ ریحام نے بھی بتایا تھا بہرحال کہ عمران خان صاحب ان کو چیز کرتے رہے, اس نے نہیں ان کو لفٹ کروائی, مسلسل وہ چیز کرتے رہے. ایک دو دفعہ بلکہ یہ بھی ہوا کہ بریک اپ ہو گیا, لیکن پھر عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ری انسٹیٹ کیا اور پھر دوبارہ سے ان کا معاملہ چل پڑا. تو وہ بتاتی ہیں کہ مجھے مسلسل عمران خان نے چیز کیا, تو ایسا لگ رہا تھا ایک موقع پر کہ عمران خان پاگل ہو گئے. عمران خان کی بہرحال ریپوٹیشن خواتین کے حوالے سے ایسے ہی ہے, ان کو راسپوٹین بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی وہ راسپوٹین ہے. اور انہوں نے ریحام نے اپنی کتاب میں بھی کافی سارے انکشافات کیے. ادروائز بھی اس طرح کی باتیں آپ کے فرینڈ سرکل, ہمارے فرینڈ سرکل میں ہیں جو لوگ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں, اور خواتین بھی اسپیشلی کنفرم کرتی ہیں. تو عمران خان کی لائف جو ہے وہ ایسے ہی راک اینڈ رول کے جو ایک ٹرینڈ تھا اس میں گزری ہے. پارٹیز کرتے تھے, منی گالا میں بھی پارٹیز کرتے تھے, بلکہ ان کے ایک عزیز دوست گولڈی کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی پارٹی کرتے ہوئے, جنہوں نے اوور ڈوز ڈرگ لے لی تھی, اور ایک وہ بھی ایک ہے بہرحال اسکینڈل ہے. تو دیکھنا ہوگا یہ کتاب کتنی ڈیمیج کرتی ہے.
میرا خیال ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوں گی جو اور میڈیا بھی اس پہ کھل کے بات کر سکے گا، ان لائک جو ریحام خان کی کتاب کے ساتھ ہوا تھا کہ دبا دیا گیا تھا، ڈبیٹ نہیں ہو سکی تھی اس طرح سے، لیکن اس کتاب پر بھرپور میڈیا میں ڈبیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے اور یہ ڈیفینیٹلی ڈیمیج کرے گی۔ وی لاگ دیکھنے کا شکریہ، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔